السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جاوید صاحب کی اسٹیپ ٹورڈز لائف کے ساتھ آج پاکستان اسٹڈی کلاس 9 کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کا ریمیننگ پارٹ یعنی پارٹ 2 ہم ڈسکس کریں گے. تو لیٹ اسٹارٹ اسٹوڈنٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قیام پاکستان اور عبوری حکومتوں کی تشکیل. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کیبنٹ مشن پلان کے حوالے سے. اس کا جو شارٹ ٹرم پلان تھا اس کے تحت یہاں پہ عبوری حکومتوں کا قیام تھا، یعنی جو بھی پارٹی لانگ ٹرمز کی جو تجاویز ہیں وہ ان کو مانے گی تو ان کو عبوری حکومت میں آنے کی دعوت دی جائے گی. مسلم لیگ نے اس کو پہلے مسترد کیا تھا کچھ وجوہات کی بنا پہ، لیکن بعد میں سوچا کہ چلو ہم اس کا حصہ بنتے ہیں گورنمنٹ کا، کیونکہ اندر رہ کے ہم اپنی جو فائٹ ہے سپریشن کے لیے وہ اچھے انداز سے لڑ سکتے ہیں. بہرحال پھر وہ وائسرائے نے وزارت مشن سے مشورہ کر کے عبوری حکومتوں کے لیے راہ ہموار کی. عبوری حکومتیں بنی اور جو وزیر خزانہ کا قلمدان تھا وہ لیاقت علی خان کے ذمے حوالہ کیا گیا، کیونکہ کانگریس کا خیال تھا کہ بھئی یہ مشکل کام ہے، یہ اس سے نہ ہو سکے گا بہتر انداز میں، اس لیے ان کے حوالہ کیا. لیکن اس نے جو بجٹ بنایا وہ زبردست قسم کا بنایا اور اس کو پوری ہندوستان میں پوری انڈیا میں اس کو ایک غریب دوست بجٹ کا نام دیا گیا، یعنی بہتر بجٹ کا. اس نے حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کی غرض سے جو کارخانہ دار تھے ان پہ ٹیکس لگائے، اور جو زیادہ تر کارخانہ دار تھے وہ پارلیمان کے ممبر تھے، وہاں پہ کانگریسی تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا احتجاج بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں گے. اینی ہاؤ سسٹم چلتا گیا، اور لیکن یہ تھا کہ ایک عبوری حکومت تو بنی، لیکن بعض انڈین بکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو کانگریس تھے وہ ان کی تعداد زیادہ تھی، تو مسلم لیگ نے کچھ ایکشن لے کے طور پہ کہ بھئی ایکشن سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ تو الگ اسٹیٹ کا تھا. تو کچھ ہنگامے فسادات بھی ہوئے، اور یہ اس وقت کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر آج ہم انڈیا کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس وقت تو ایک ریزن تھا، آج کوئی ریزن بھی نہیں ہے، وہاں پہ آج بھی فسادات ہو رہے ہیں. تو اس دن کو وہ بلیک ڈے کہتے ہیں. بہرحال ان کا ایک مشترکہ اجلاس بھی نہیں ہوا، یعنی کانگریس کا اور مسلم لیگ کا ایک متحدہ اجلاس نہیں ہوا. وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو ٹسل تھا وہ چلتا رہا، اور ان کے ایک جو رہنما تھے سردار پٹیل کانگریسی تھے، تو وہ سمجھنے لگے اور اس نے کہا کہ ہندوستان کے اس سیاسی مسئلے کا جو واحد حل ہے وہ اس کی تقسیم میں ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 جون کا منصوبہ. اس وقت برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے وہ لارڈ ایٹلی تھے. اس نے کلیئر کیا، کیونکہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ واپس جائیں گے. انہوں نے کلیئر کیا کہ 30 جون 1948 سے پہلے ہم اقتدار حوالہ کریں گے انڈینز کو. لیکن اس نے اس وقت کے وائسرائے جو لارڈ ویون تھے یہاں بر صغیر میں، اس کو واپس بلایا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ جائیں اور اس مسئلے کو کسی حد تک کم کریں، حل کریں اور سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں. جو اس کو پھر ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں، وہ یہاں پہ آئے، وہ کانگریسی رہنماؤں سے اور مسلم لیگی رہنماؤں سے ملے، کوشش کی کہ جو ایشو ہے اس کو کسی طریقے سے سیٹل کر سکیں، لیکن وہ سمجھنے لگے کہ بھئی اس کا واحد حل ہی تقسیم ہے، یعنی ہندوستان کی تقسیم. تو اس نے اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 دونوں اسٹیٹس الگ ہوں گے. سب کچھ سمجھ لیں کہ اس دن سے پاکستان بن گیا. یہ کہہ لیں اعلان پاکستان تھا یا اعلان تقسیم تھا. اس کے تحت 3 جون کے منصوبے کے تحت جو حد بندی کمیشن بنایا گیا، اس میں ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اس میں یہ تھا کہ بنگال اور پنجاب، یعنی اب ڈسٹریبیوشن تھا کہ بھئی تقسیم، کہ بھئی کون کون سے خطے کس کس ملک کے ساتھ رہیں گے یا جانا پسند کریں گے، کس ملک کے ساتھ رہنا پسند کریں گے.
تو اس میں بنگال اور پنجاب کے لیے ان میں جو مسلم اور غیر مسلم اراکین تھے کوئی الگ الگ آپ اجلاس کریں اور فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. اسی طرح صوبہ سرحد کا فیصلہ بھی ریفرینڈم سے کیا جائے جو ہمارا اپنا صوبہ تھا NWMP اس وقت, اور صوبہ سندھ جو تھا وہ بھی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے اور خود فیصلہ کرے. اور اس طرح بلوچستان کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں کا جو جرگہ سسٹم تھا اس زمانے میں کہ وہ جرگہ سسٹم میں وہ فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ وہ رہنا پسند کریں گے. اسی طرح آسام کا ایک ضلع سلہٹ کا فیصلہ بھی ریفرینڈم سے کرایا جائے. یہ ان کے تجاویزات تھے, ان کا جو پلان تھا وہ کچھ اس طرح تھا. آگے بڑھتے ہیں. تقسیم بنگال اور نیا پاکستان. تو سب سے پہلے ریڈ کلیف ایوارڈ پنجاب اور بنگال کے مختلف اور الگ الگ اجلاس میں علیحدہ لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے. تو لہٰذا ریڈ کلیف نے اپنا جو پلان تھا تقسیم کا وہ پیش کیا. وہ کچھ اس طرح تھا کہ بہت سارے مسلم اکثریتی علاقے جو تھے جہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے اور حق بنتا تھا کہ پاکستان کے حصے میں آئیں, انفارچونیٹلی اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہندوستان کے حصے میں آئیں گے. کیونکہ ایک مثال کے طور پہ ایک جو ضلع تھا ضلع گرداسپور اور اس کا ایک جو تحصیل تھا پٹھان کوٹ تو وہ ہندو میجورٹی والا تھا, یعنی اس تحصیل میں ہندو میجورٹی میں تھے اور اس نے وہ پورا ضلع گرداسپور وہ انڈیا کے حوالے کیا. نقصان ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے نہروں کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ وہاں پہ تھے, ضلع گرداسپور میں تھے, اور اس کے بعد پھر ہمیں پانی کا مسئلہ بھی درپیش آیا. بہرحال ریڈ کلیف ایوارڈ کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ گو کہ یہ جو اعلان ہے ریڈ کلیف کا یہ بدنیتی پر بحث ہے, لیکن پھر بھی ہم مہذب قوم ہو کے اس کو سرخم تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں. شاہی ریاستوں کا فیصلہ کچھ اس طرح ہوا کہ اگر وہ چاہیں تو انڈیا کا حصہ بنے. جو رائل اسٹیٹس تھے 560 اس وقت یہ رائل اسٹیٹس تھے, شاہی ریاستیں تھیں, اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ بھئی چاہیں تو انڈیا کا حصہ بنے اور چاہیں تو پاکستان کا حصہ بنے, اور اگر چاہیں تو آزاد بھی رہ سکتے ہیں. اس وقت کچھ اس پہ ہم مزید بات نہیں کرتے, صرف کشمیر کی اگر بات کر لیں تو ایپل آف ڈسکارڈ یہاں پہ چھوڑا گیا, ایک ہڈی چھوڑی گئی جس پہ آج تک ہند اور پاکستان کے درمیان ایک کشادہ چل رہا ہے. اچھا, برطانوی استعمار. یورپ اس زمانے میں منڈیاں تلاش کر رہا تھا کاروبار کو مزید ڈیولپ کرنے کی غرض سے, اور پھر 18ویں اور 19ویں جو صدی تھی وہ وہاں پہ ایک انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا, انہوں نے کافی ترقی کی, صنعتی ترقی کی, تو اس غرض سے وہ ہندوستان بھی آیا. یہاں آ کر وہ جہانگیر کا دور تھا, جہانگیر بادشاہ کا دور تھا, مغل حکمران تھے, اور سر تامس رائے وہ ان سے ملے جہانگیر بادشاہ سے اور اس بات کو ڈسکس کیا, ان کو کنونس کیا, اور ان کو اجازت ملی کہ بھئی آپ آ جائیں بے شک, اور یہاں پہ اس کاروبار کو اسٹیبل کریں, اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا. جب وہ آئے اور یہاں پہ پولیٹیکل سیٹ اپ کو دیکھا, یہاں کے حالات کو دیکھا, وہ سمجھنے لگے کہ یہاں پہ تو یہ ڈس یونائٹ ہے اور یہاں پہ ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. اس کے لیے پلان بنایا, کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے نیچر کو اسٹڈی کیا اور یہاں کی کمزوریوں کا پتہ لگایا کہ بھئی یہاں پہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, اپنے جو پیر ہیں یہاں پہ جما سکتے ہیں, اور یہاں پہ بہت کچھ ہے. کیونکہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے. وہاں پہ میں نے اورنگزیب کی ایک مثال کوٹ کی تھی دولت کے حوالے سے. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ کہ الیگزینڈر دی گریٹ جب دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے ہندوستان آ رہا تھا تو رستے میں اس نے فوج سے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے وہ ایران کا وزٹ کر چکے تھے, تو اپنی فوج سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ایسے جگہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ مال و دولت کو دیکھ کے, سونے زیورات کو اور نوادرات کو دیکھ کے آپ ایران کی دولت کو بھول جاؤ گے. وہ اس کی جو فوج تھی وہ بھی حیران ہو گئی, کیونکہ ایران بھی کافی مالا مال تھا
تو وہ حیران ہو گئے کہ بھئی وہاں پر کتنی دولت ہوگی، اتنا وہ مالا مال تھا۔ تو وہ اپنی اس سوچ میں کامیاب ہو گئے اور یہاں پر اپنے پیر جما لیے اور پھر بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ یہاں پہ قابض ہوتے رہے۔ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی اور سراج الدولہ جو وہاں کے پہلے حکمران تھے اس کو شکست ہو گئی۔ پہلی جنگ میں اس کو فتح نصیب ہوئی لیکن بعد میں اس کو شکست ہو گئی۔ تو انگریز کے خلاف چند جو فگرز تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، جس میں منصور کے حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن اس وقت بھی کچھ غدار ایسے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1857 تک بعض خطوں پہ بعض حصوں پہ انگریزوں کی حکمرانی تھی، لیکن 1857 کے بعد وہ کمپلیٹلی ڈومیننٹ ہو گئے، پورے برصغیر پاک و ہند پر ان کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے، ان کی انگریزوں کے جو مقاصد تھے اور جو پالیسیاں تھیں وہ بہت سمپل تھی اور بہت کلیئر تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ اور حکمرانی کرو۔ وہ اسی پالیسی کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور کامیابیاں سمیٹتے رہے۔ باصل لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے اور غریب جتنے بھی تھے ان کو مزید غریبی میں دھکیلتے۔ تعلیمی نظام کچھ جو آج کل انفارچونیٹلی ہمارا ہے جو طبقاتی نظام ہے، جس میں مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے ادارے ہیں، وہ وہاں پہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے درجے کے اسکول، دوسرے درجے کے اسکول، تیسرے درجے کے اسکول اور مدارس الگ۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی جو مدارس ہیں یا جو ماڈرن ایجوکیشن دینے والے ادارے ہیں تو ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج ہے، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی۔ کچھ کلکتہ، مدراس اور ممبئی میں کچھ یونیورسٹیز قائم کی اور ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہاں پہ انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن کی بنیاد رکھی۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسی تعلیم دیں کہ یہ ذہنی طور پر پھر بھی ہمارے غلام رہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے، جو سسٹم ہے، اس کو چلاتا رہے۔ جو فوڈ ڈسپیچ سسٹم تھا، ہر صوبے میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوگا اور پرائمری لیول پہ وہاں پہ جو لوکل لینگویج ہے وغیرہ وغیرہ، صرف اتنا دینا تھا کہ بھئی ہمارا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو تقریباً دروازے بند تھے، کیونکہ جو بھی جابس آتے تھے سرکاری جابس، اس پہ جو اشتہار اس کے لیے دیا کرتے تھے تو کلیئرلی نیچے لکھتے کہ مسلمان درخواست دینے کے اہل نہیں۔ مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل تھے۔ معاشی نظام تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ پہلے انگریز سے پہلے انڈیا کا دوسرے ممالک کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا اور درآمد اور برآمد کا ایک سلسلہ جاری تھا، لیکن جب انگریز یہاں پہ آئے تو وہ انگریزی مصنوعات کو وہاں سے درآمد کرتا اور برآمد بالکل ختم ہو گئی اور غریب عوام پستے چلے گئے۔ نسلی امتیاز، ایک حاکم و محکوم کا سلسلہ شروع کیا اور ایون کہ بہت سارے جگہوں پہ جو ان کے پبلک پارکس ہوتے تھے یا ہوٹلز ہوتے تھے یا اس طرح دوسرے قسم کے علاقے، تو وہاں پہ بڑے بڑے بورڈز وہ لگاتے تھے اور اس پہ کلیئرلی لکھتے کہ the Indians are not allowed، ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو یہ ایک امتیاز انہوں نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور آئرلینڈ کا کردار، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں وہاں سے یہاں پہ ہمیں کنورٹ ہو کے نظر آ رہی ہیں، کہنے کی وراثت میں ملی ہیں۔ اگر ہم ذات پات کی بات کریں تو انڈیا میں ایک ذات پات کا سسٹم تھا، انگریز نے تھوڑا سا اور بھی اس کو ڈیولپ کیا اور ایک فاصلہ رکھا۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اکثر اگر شادیاں ہوتی ہیں تو بھی وہ جو کاسٹ سسٹم ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی 3-4 دن مسلسل کھانا دیا جاتا ہے، پہلے دن لوکل لوگوں کو، پھر فرینڈس کو، پھر عزیز و اقارب یا پھر اس کے بعد خواص کو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا جھلک ہمیں نظر آتا ہے۔ یا اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو سیم ہے کہ وہاں بھی انگریزی کو فوکس کیا جاتا، یہاں بھی جو انگریزی بول سکتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے پاکستان اور قائد اعظم کا کردار۔ 1885 میں جب کانگریس بنی تو وہ واحد جماعت تھی جو ڈومیننٹ تھی،
اس کے بعد مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، قائد اعظم دونوں میں رہے اور اس نے کوشش کی کہ دونوں کو میں اکٹھا لے کر چلوں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اسے پھر اندازہ لگ گیا کہ ان سے الگ ہی رہنا بہتر ہے، اور اس نے اپنی جو جنگ تھی وہ دلائل کے ساتھ لڑی، کبھی بھی جیل نہیں گئے، کبھی بھی فساد نہیں کیا، جو کہتے وہ کر دکھاتے، اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو ایک کسی بھی ایشو پہ ڈسکشن کرتے، مشورہ لیتے اور پھر ڈیسائیڈ کرتے، جب ڈیسائیڈ کرتے تو اس سے پیچھے کبھی نہ ہٹتے، اور اکثر کہتے کہ کسی بھی ایشو پر 100 ٹائم سوچو اور جب ڈیسائیڈ کرو کہ کرنا ہے تو کرو، گو کہ آپ کی جان بھی چلی جائے، اگر ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی نہیں کرنا تو کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور اس لیے نیلسن منڈیلا جو بہت ایک تاریخ میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، وہ بھی قائد اعظم کی جدوجہد کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ Thank you students for watching. Once again, I would like to say کہ please subscribe the channel and click the bell icon. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر بھی کریں، اور جو انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 ہے اس پہ بھی جلد میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔